ساتھیوں، ایڈوکیٹ عبدالحکیم چانڈیو اپنے مظلوموں کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال کے متعلق بات کروں گا، اور آج میرا گفتگو کا محور اور مرکز احسن اقبال ہوگا، کیونکہ احسن اقبال نواز شریف کی کچن کابینہ کا ایک ممبر ہے، جیسا شہباز شریف، مریم نواز، سعد رفیق، خواجہ آصف، اتنا ہی قریب ہے نواز شریف کے احسن اقبال۔ بات یہ ہے کہ یہ جب احسن اقبال نے بتایا اور مجھے بہت دکھ ہوا، اور یہ سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی، اور محسوس کیا کہ یہ پاکستان کا وفاقی وزیر ہے جس کے پاس اتنا امپارٹنٹ پورٹ فولیو ہے۔ وہ اتنے انداز میں یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں آئین ہے، پاکستان میں قانون ہے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے، رول آف لا ہے، ڈیموکریسی ہے، اسلامک پرنسپلز ہیں۔ کہاں ہیں؟ پاکستان عرض وجود میں آیا 1947 میں کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا، کہ کیا آپ 77 ایئرس سے زیادہ عرصہ گزر چکا پاکستان کی عمر کا، آپ نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا، آپ نے اسلامائزیشن کیا، آپ نے اسلامک قوانین نافذ العمل لائے؟ بالکل نہیں لائے۔ اس کے بعد آپ نے کہا تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ پاکستان یہ ریپبلک اسٹیٹ ہوگا، جمہوریت ہوگی۔ تو 73 کا کانسٹیٹیوشن، جمہوریت کی بات کرنے والا بندہ ذوالفقار علی بھٹو، جس نے کانسٹیٹیوشن دیا، جس نے اسلامک ریپبلک کا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1973 کو دیا، اس کی گورنمنٹ کو کس نے برطرف کیا؟ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 77 کو منتخب وزیر اعظم، جس نے 90,000 پاکستان کی ملٹری کے افراد کو ہندوستان کے قبضے سے آزاد کرایا، اور کتنا رقبہ ہندوستان کی ریاست سے پاکستان کو واپس دلایا۔ پھر بھی آپ نے یہ کیا کہ اس 73 کے کانسٹیٹیوشن کے خالق ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی۔ اور کس نے دلائی؟ ضیاء الحق نے پھانسی دلائی۔ اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے 71 میں شیخ مجیب الرحمان کی الیکشن بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ 160 سیٹس شیخ مجیب الرحمان نے لی تھی، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین 81 سیٹس لینے والا پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، اور 160 سیٹ لینے والا شیخ مجیب الرحمان غدار قرار دیا گیا۔ ان کے 30 لاکھ لوگوں کو یہاں کی افواج نے شہید کیا، ہزاروں نوجوان لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، ان کی عزت، توقیر و تعظیم کو سبوتاج کیا گیا۔ کس نے پوچھا؟ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں آپ کہ یہ پاکستان میں یہ جو 6 کینال بن رہے ہیں، یہاں پہ قانون ہے، یہاں پہ آئینی ادارے ہیں۔ کون سے آئینی ادارے ہیں؟ اگر آئینی ادارے ہوتے تو منتخب حکومت ذوالفقار علی بھٹو کی ختم کرنے وقت آئین کہاں گیا؟ سرد خانے میں چلا گیا۔ آپ نے اس وقت کی گورنمنٹ نے، کمزور جنرل ضیاء الحق ایک فوج کا بندہ، اس نے منتخب حکومت کو برطرف کیا، منتخب حکومت کے وزیر اعظم کو تختہ دار پر لٹکا کر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ ابھی تک اس کے خلاف کوئی فیصلہ عدالت سے آیا؟ اگر فیصلہ آیا تو اس پر عمل ہوا؟ میں تو اس سے زیادہ یہ بات کروں گا کہ آپ کی گورنمنٹ، مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ، جو اس وقت آپ اس گورنمنٹ کے وفاقی وزیر ہیں، آپ کی گورنمنٹ کو 12 اکتوبر 99 کو کس نے برطرف کیا تھا؟ آپ کی منتخب گورنمنٹ تھی، نواز شریف وزیر اعظم تھا، اس کے تختے کو کس نے الٹایا؟ وہ تھا پرویز مشرف کے پاس 5 عہدے تھے: چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیئرمین نیشنل سیکیورٹی کونسل، آرمی کا چیف ایگزیکٹو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ یہ 5 عہدے تھے جنرل پرویز مشرف کے پاس،
اس نے آپ کی حکومت کو ختم کیا، وہاں کا آپ کا آئین کہاں گیا؟ آئین سرد خانے میں چلا گیا۔ آج آپ آئین کی بات کرتے ہو کہ یہ 6 کینال بنیں گے، تو یہاں پہ آئین ہے، آئینی ادارے ہیں، ہم سندھ کا پانی نہیں دیں گے کس کو؟ ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ 1991 کا واٹر اکارڈ ارسا کا، اس پر آپ نے عمل کیا؟ جو ہمارا رائٹ تھا پانی، ٹیل کا رائٹ ہوتا ہے یو این او کے چارٹر کے مطابق، اس کو کتنے مرتبہ آپ نے اس کو وائلیٹ کیا؟ میں کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کو جسٹس سیٹھ وقار نے سزائے موت سنائی، اور یہ بھی سنایا کہ جب تک اس کا لاش 3-4 دن تک وہاں لٹکا رہے گا، اس کو کی تدفین نہیں ہوگی۔ وہ جب دبئی میں وفات کر گیا تو پاکستان کا اسپیشل یہاں سے آپ کا طیارہ گیا دبئی سے، ان کی ڈیڈ باڈی کو لے کے آیا کراچی میں، اور سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا۔ پھر آپ کی عدالتوں کا کہاں حرمت گئی، تعظیم اور تکریم کہاں وہ اس کی وائلیشن ہوئی؟ آپ نے کوئی تحرک لیا؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں آپ سے، یہ پوچھتا ہوں کہ جنرل ایوب کے قیام کاری میں کس نے اس کو لایا؟ یا جو آئے کس نے آئین، کون سے آئین کے تحت وہ آئے؟ آپ کے جنرل یا جنرل ایوب، جنرل ضیاء الحق نے کتنی حکومت کی؟ 77 سے آیا، 88 میں گیا، 11 سال حکومت کی۔ پرویز مشرف 99 میں آیا اور 2007 میں گیا، 8 سال حکومت کی۔ کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ جب یہ کینال ہماری زندگی کا مسئلہ ہے احسان اقبال، ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم مرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، آپ سے لڑیں گے۔ کیوں آپ بضد ہیں؟ آپ کیوں بضد ہیں؟ ہمارے پانی کو چوری کرنے کے سلسلے میں آپ کیوں بضد ہیں؟ سندھ کا پانی چوری کرنے کا آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آپ سندھ کا پانی چوری کریں گے۔ ہمیں کوئی آپ کی جمہوریت پر ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشن پر ٹرسٹ نہیں ہے، آپ کے سارے ادارے جو ہیں مفلوج ہیں۔ آپ بتائیں کتنے ایمبیسیڈرز ہیں؟ ایمبیسیڈرز آپ کی دنیا میں جو ایمبیسیڈرز ہیں، وہاں پہ کتنے ہمارے سندھی لوگ جو ہیں، کتنے ایمبیسیڈرز ہیں، کتنے سفیر ہیں ہمارے، کتنے ممالک میں آپ کے سفیر ہیں، سفارت خانے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ سندھی سفیر کتنے ممالک میں ہیں؟ بلوچ سفیر کتنے ممالک میں ہیں؟ پختون سفیر کتنے ممالک میں ہیں؟ اور سرائکی علاقے بیلٹ کے بندے جو آپ سینٹرل پنجاب والے پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کی آرمی ہے، آرمی کے مرہون منت آپ سارے قوموں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے سفیر، آپ کے پاس مالیاتی ادارے، نیوی میں ہمارے سندھی لوگ کتنے ہیں؟ ہماری سندھی قوم کے اشخاص نیوی میں کتنے آفیسر ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ ایئر فورس میں کتنے ہمارے آفیسر ہیں؟ آرمی میں کتنے ہمارے آفیسر ہیں؟ ہماری آبادی 7 کروڑ کی ہے، آپ اس کے تناسب کے مطابق ہمارا شرح، ہمارا ریشو جو بنتا ہے پاکستان گورنمنٹ میں، اس میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ بلوچوں کا کیا حصہ ہے؟ پختونوں کا کیا حصہ ہے؟ سرائکی بیلٹ کا کیا حصہ ہے؟ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے اختیارات آپ سینٹرل پنجاب والوں کے مرہون منت ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں۔ آپ کی مرضی ہوتی ہے کس کو غلام رکھیں، کس کے حقوق کو سبوتاج کریں، کس کے ساتھ زیادتی کریں، کس کا پانی چورائیں، کس کے آئین کے سبوتاج کریں، برباد کریں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں احسان اقبال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ، رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور پانی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پانی سے نہلایا جاتا ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر بھی اس کا غسل پانی سے ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مستقبل میں یہ جو جنگیں لڑی جائیں گی وہ پانی پر لڑی جائیں گی۔ آپ اگر ہمارے ساتھ یہ اسٹیپ مدر والا سلوک جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کیا ہمیں قوم نہیں سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان میں 4 قومیں ہیں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پاکستانی قوم نہیں ہے، پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان ملک ہے،
پاکستانی قوم نہیں ہے. یہاں پہ 4 قومیں ہیں. سندھی قوم ہے, بلوچ قوم ہے, پختون قوم ہے, پنجابی قوم ہے. پاکستانی قوم نہیں ہے. ہمارا وجود ہے. جب پاکستان نہیں تھا ہم تھے. پاکستان تو 47 میں مرد وجود میں آیا. ہم تو 5000 سال سے پہلے ہیں. ہم تو قبل مسیح ہیں. ہم اتنی ہماری پرانی تاریخ ہے. ہماری تاریخ, ہماری روایات, ہماری قوم کے وجود سے منکر ہو کر, انکاری ہو کر, نفی کر کے ہمارے وجود کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. ہمارا پانی چرانے میں اب پہلے تو ہم سمجھتے تھے. اور یہ جو صدر زرداری نے جو جوائنٹ سیشن میں کہا اور تجویز دلائی آپ کو, میں کہتا ہوں صدر زرداری کو کہ آپ سی سی آئی کا ایک اجلاس بلائیں. اس میں یہ طے کیا جائے کہ پاکستان میں سندھو دریا سندھی قوم کی ملکیت ہے, اور وہ جو ٹیل میں ہوتے ہیں پانی ان کا رائٹ ہے. UN کا چارٹر بھی یہ کہتا ہے, اخلاقیات بھی یہی کہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قومیں تھیں, ان کو ہر ایک قوم کے لیے ایک ایک چشمہ دیا. چشمہ مینز دریا کا سسٹم, پانی کا سسٹم ہر ایک قوم کے لیے جدا تھا. آپ نے ستلج بیچ دیا, بیاس بیچ دیا, راوی بیچ دیا. ہندوستان کو بیچا, آپ نے بیچا ہے نا, ہم نے تو نہیں بیچا نا. یہ جو پیسے کمائے آپ نے کمائے ہیں نا. آپ کو تو 25% آپ کے دریاؤں سے ہمیں سندھیوں کو پانی ملنا تھا. آپ نے وہ بیچ کر 25% ہمارا پانی 1945 کے اکارڈ کے مطابق آپ نے اس کی کو وائلیٹ کیا. ہمارا 25% جو پنجاب سے پانی آنا تھا, اور ہم 25% سندھو دریا سے آپ کو پانی دیتے تھے. ہم ابھی بھی 25% سے زیادہ کیا کہوں, ہر چیز آپ لے کے جاتے ہیں اور آپ ہمیں دیتے کچھ بھی نہیں ہیں. ہماری نوکریاں آپ نے بیچ دیں. کوٹا ہمارا سندھ کا, نوکری آپ کی پنجاب والوں کی. ڈومیسائل یہاں آ کر یہاں پہ بس آپ کے پنجاب کے لوگ یہاں آ کر بستے ہیں. پھر یہاں سے ڈومیسائل بنوا کر, شناختی کارڈ بنوا کر سندھ کی کوٹا میں جو سندھ کی نوکریاں ہوتی ہیں وہ آپ لے کے جاتے ہیں. بلوچ اگر آواز بلند کرتے ہیں ان کو مسخ شدہ لاشیں دیتے ہو. ہم آواز بلند کرتے ہیں, آپ ہمیں مس کر کے ہماری مسخ شدہ ڈیڈ باڈیز ہمارے ورثاء کو دیتے ہیں. ہمارا کیا جرم ہے؟ ہم پاکستان میں رہ کر یہ کوئی جرم کر رہے ہیں؟ آپ نے ہماری ساری راہیں مسدود کرنے کے لیے تہیا کر رکھا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں چولستان کا یہ سارا منصوبہ ایک فرد کا ہے. آپ ان کے الائی ہیں, آپ ان کے اتحادی ہیں. وہ فرد کون ہے؟ وہ آرمی کا چیف حافظ جنرل عاصم منیر ہے. وہ 1000 جنرل کی زمینوں کو آباد کرانے کے لیے ہماری ساری سندھ کی زمین کو بنجر بنانے کے لیے اس کی پلاننگ ہے. ہم قطعاً یہ قبول نہیں کریں گے. ہم آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. اور احسان اقبال, جب بھی بات کرو قوموں کے مقدر کے سلسلے میں سوچ سمجھ کر بات کرو. غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جیسا آپ کر رہے ہیں. ہم آپ کے غلام نہیں ہیں. ہم غلامی کے تحت زندگی گزارنا نہیں چاہتے. ہم نے بہت صبر کیا ہے. ہمارا صبر کا اب پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. ہم فائٹ کریں گے, ہم لڑیں گے. جب تک زندہ ہیں لڑیں گے. لڑنا ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ خالق کائنات نے بھی کہا ہے کہ فیضا جا اجلہم لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون. جب موت آئے گی ایک قدم آگے نہ چل سکے گا, ایک قدم پیچھے نہیں. ہماری زندگی ہمارے خالق کائنات کے ہاتھ میں. ولو کان فی بروج مشدہ, کتنے چٹانوں کے اوپر ہوں آپ, لیکن آپ کو جب موت آئے گی تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. آپ کیا ہمیں ختم کرو گے؟ آپ خود ختم ہو جاؤ گے. یہ لا آف نیچر ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, یہ آفاقی سچ ہے کہ جو کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی تباہ ہو جاتا ہے. احسان اقبال, یہ میرا پیغام راولپنڈی GHQ جنرل عاصم منیر کے لیے, اور اسلام آباد میں آپ کے لیے, اور نواز شریف کی کچن کابینہ کے لیے یہ میرا میسیج ہے. آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا, شیئر کرنا
اور یہ پیغام میرا لوگوں تک پہنچانا کہ لوگوں کو انفارمیشن مل سکے، مجھے فیڈ بیک دینا، جو کچھ آپ مجھے بتائیں گے میں اس پر اپنا کنٹینیوشن دوں گا، موقف پیش کروں گا۔ مہربانی ساتھیوں، السلام علیکم۔